معزز سامعین، حاضرین ناظرین، پچھلے جمعہ المبارک کو میں 3 طلاق کے بارے میں بیان کر رہا تھا۔ آج میں نے اس موضوع کو سمیٹ لینا ہے۔ کئی دوست تو اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے، لیکن میں بڑا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے بیان کیا ہے اور آج بھی کروں گا۔ مہربانی ہوگی آپ ان مسئلوں کو یاد رکھیں، اور جو بڑے ہیں جن کی اولادیں ہیں ان میں تلوت ان کو بتائیں یہ مسائل طلاق، یہ حلال حرام کا معاملہ ہوتا ہے، بعد میں بڑی پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ اپنی اولادوں کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ طلاقیں کیا ہوتی ہیں، کس طرح دینی چاہیے۔ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں یا جدا جدا؟ 3 طلاقوں کے بعد صلح کی کوئی صورت نہیں سوائے حلالہ کے، اس کے بغیر صلح نہیں ہوتی۔ تو حلالہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن فرماتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ چیز ہے، ایسے نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر تیسری طلاق اسے دی، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے، 230، یہ جا کر دیکھیں سورۃ بقرہ کی جو میں سنا رہا ہوں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں اور اس کو بھی پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر تیسری طلاق اسے دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب وہ عورت اسے حلال نہیں ہوگی۔ کب تک؟ اب یہ آیت کا حصہ ہے، آگے آیت پڑھنے والا ہوں۔ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، اب وہ عورت سے حلال نہیں جب تک وہ دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، کسی دوسرے نال نکاح کرے۔ صرف نکاح کے لفظ نہیں ہے، پھر سنو آیت، حتی تنکح، یہاں تک کہ نکاح کرے۔ یہ تو معاملہ ایسے ہی ہو جاتا نا، موقع کا نکاح کرے کہ سارے لوگ طلاقاں دے کے نکاح کر کے دیکھا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ زوجن غیرہ، نکاح بھی کرے تو بیوی بنے۔ تنکح زوجن غیرہ، یہ قرآن دس گیا۔ جو تیسری طلاق دیتی ہے تو پھر اینج کرنا ہے، ورنہ وہ حلال نہیں ہو رہی۔ پھر وہ دوسرا کیا کرے؟ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر طلاق دے دے وہ دوسرا بھی، فَلَا جُنَاحَ، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ آپس میں مل جائیں۔ وہ کی مطلب تفسیر سنو، قرآن تفسیر کی دس ہے۔ 3 طلاق کے بعد عورت خاوند پر حرام ہو جاتی ہے، ختم۔ پاویں کٹھیاں دے، پاویں ٹھہر کے دے، ایک ایک کر کے دے، ختم۔ اب نہ اس سے رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی نکاح کر سکتا ہے، نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی نکاح کر سکتا ہے، جب تک وہ لالے والا کام نہیں ہوتا، جب تک عورت عدت گزار کر دوسرے مرد سے نکاح کرے، پہلا 3 مہینے گزارے نا، پھر دوسرے مرد نہ کی کرے، نکاح کرے، اور وہ دوسرا شوہر اس سے قربت بھی کرے، چھڑا نکاح نہیں کرنا، قربت بھی کرے، اس کے بعد وہ طلاق دے۔ اگر یہ جو کہتے ہیں نا حلالہ نہیں کرنا چاہیے، حلالے کی شرط رکھ کر اگر نکاح کیا جائے تو وہ منع ہے، حلالے کی شرط نہ رکھو، ویسے نکاح کیا جا سکتا ہے کسی کے ساتھ۔ اچھا، یہ پھر بعد میں کسی وقت ہوگا، اب یہ سنیں کر یا فوت ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، یہ آدمیوں نے حلالہ کیوں کرتا ہے؟ پیا نہ کرو حلالہ، نکاح کرو نا، شرط نہ رکھو، اگر وہ نہیں طلاق نہ دے پھر تو کون نہ رہا۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ نکاح ہی نہیں کر سکتی، وہ نکاح کر دی ہے کہ عورت جنہوں 3 طلاقاں ہوئی ہیں،
انہوں پھر مرد نوں آتی ہے طلاق دے ہوں ہو نہیں جاتا کہنا میں رکھنا ہے ٹھیک ہے جی طلاق دے دے یا مر جائے ہو جائے گا اگر فوت ہو جائے یا وہ طلاق دے دیتا ہے پھر عزت گزارے دوجا جنا بھی وہ طلاق دینا تو پھر ان کی کرے عزت گزارے عزت گزار کے تو پھر کیا کرے پہلے شور سے پھر نکاح کر سکتی ہے یہ صورت ہے اسے کہتے ہیں حلالہ اور یہ میں کہاں سے بتا رہا ہوں قرآن سے یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ بقرہ کی 230 آیت نمبر ہے آج جا کر دیکھو کہ اگر کسی طلاق دے دی جائے اور سارا اور حرام اب اس کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح نہ کرے اس کی بیوی بنے اس کے بعد وہ طلاق دے اگر وہ طلاق یا مر جائے اب یہ عورت عزت گزار کر پھر واپس جا سکتی ہے اس چھوڑ کے پاس ورنہ جا اس واسطے ہوش واس قائم کر کے دنیا نے یاد رکھنی ہے 3 طلاقوں کے بعد بغیر شرعی طریقے کے جو لوگ صلح کرواتے ہیں خاندان کے بڑے پھر جاتے ہیں جی وہ کون نہیں گل خیر جی یا غیر مقرر دین سے فتوا لے لیتے اور ایمان کا دینا پلا ڈوب دے لوگ اگے تو چلا کوئی طلاق والی گل ہی نہیں گئی اور ایمان نہیں گیا وہ غیر مقرر دین چھوڑ کے کہہ دیں وہ نہیں ہوئی اس طرح نہیں ہوئی اچھا اگر غیر شرعی طریقے سے خاندان کے لوگ مل جاتے ہیں وہ صلح کروا دیتے ہیں فتوے لاتے ہیں غیر مقرر دین سے سب برابر کے اس گناہ میں شریک ہیں یاد رکھو 3 طلاق کے بعد بیوی کو پاس رکھنا حرام ہے نجائز ہے زنا ہے سب لفظوں میں بتا رہا ہوں 3 طلاق کے بعد بیوی کو پاس رکھنا بدکاری ہے زنا ہے حرام ہے گناہ ہے اب نہیں رہ سکتی اور یہ ایسا گناہ ہے جو ساری عمر ہوتا رہے گا اب ذمہ دار کون ہے خاندان کے وہ لوگ جنہوں نے صلح کروائی ہے وہ مرد اور جنہوں نے صلح کی ہے غیر مقلدین جو ایسے موقع پر صلح کروا رہے ہیں سارے برابر کے گناہ گار ہیں سب ملوث ہیں تو کرنا کیا چاہیے آپ کو اور مجھے ایسا شخص جو 3 طلاق کے بعد بیوی اپنے پاس رکھتا ہے نہیں رہتا صحیح گل دسنا مولوی بھی آدمی جی منی بندے آخر جی وہ مولوی جی اتنے میں مسئلہ دسیا بتا رہی مسجد انہیں آخیا جی انہیں طلاقاں دے کے چیز بھی رکھی ہے میں کہ میں مسئلہ ہی دس سکنا میں کھول نہیں سکتا میں ہوں لڑائی نہیں کرنی لیکن خاندان میں سے کی ہے ایسا شخص جو 3 طلاق کے بعد بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہے اس کے ساتھ رشتے داروں کو اڑوس پڑوس والے مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے اس کے ایسے شخص کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے سوچل بائیکاٹ لین دین ختم کرو شادی بیاہ میں مت جاؤ جو 3 طلاق دینے کے بعد بھی ڈٹا ہوا ہے مذاق اڑا رہا ہے اسلامی شعار کا تو یہ کس لیے آپ نے کرنا ہے بائیکاٹ تاکہ وہ اس حرکت سے بعد آ جائے جب دیکھے گا نا کہ لوگ تو میرے ساتھ بائیکاٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل سے وہ بعد آ جائے رک جائے اس کام سے ورنہ تو جب آپ اس کے ساتھ اشکیلیاں کریں گے گپ ٹھپ لگائیں گے تو اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہو سکتا ہے سارے دوست بن گئے سارے ٹھیک ہو گئے سمجھ آئیے پہلے 2 دن روڑا پایا تھا اب نہیں ختم ہو گیا تھا نہیں بائیکاٹ کریں اور دوسری بات جو میں نے بار بار پہلے بھی کی ہے وہ سن لیں جب بھی کسی نے طلاق دینی ہو دی جا سکتی ہے حلال کام ہے حرام نہیں ہے اگر تنگ ہے ایسا مسئلہ بن گیا ہے میں پیچھے باتیں کر رہا ہوں طلاق دے سکتا ہے 1 طلاق دے ایک پھر چھوڑ دے چپ کر دے ہاں کیا ہو رہا ہے 1 طلاق دے 3 مہینے وہ عزت گزارے گی اور تو جب عزت گزارے گی نا 1 طلاق دی ہوئی ہے 3 مہینے کے بعد کنفرم ہو جائے 3 مہینے کے بعد طلاق کنفرم ہو جائے گی لیکن اب چاہے
تو صلح کر سکتا ہے نکاح کر کے، نکاح دوبارہ کر سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے اگر ایک دی ہوئی ہے، دو دی ہوئی ہے تب بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ چانس زیادہ نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ مثلا آپ نے دو دے دی ہے، اب چانس پیچھے ایک کا ہی ہے، کسی وقت ایک دو دیا نا ترا ہو گئی، کیا اس لیے ایک دو تاکہ آپ کے پاس گولیاں باقی رہیں جو کام ہے، پھر کسی کو کہا ہوگی ہے غلطی دو ہوگی، تو اگر غلطی ہو جاتی تیسری بھی ہوگی الٹی۔ ایک اور صورت بھی ہمارے معاشرے میں ہے، مجھے پیش آتی رہتی ہے، میرا مشاہدہ ہے، مرد نے عورت کو تنہائی میں طلاق دے دی، کل چون مانتا نہیں اینج ہو سکتا، اور گنڈ پاندی روح پاندی ایسا ہوا، ہم انہوں نے موڑ طلاق دیتی ہی نہیں، مانتا ہی نہیں ہے، گواہ کو نہیں ہے، اور سے پتا نہ طلاق دیتی، ہوں کیا کرے؟ وہ بھی شرع شریف نے دسیا طریقہ کیا کرے۔ اگر تنہائی میں 3 طلاقیں دے دی ہیں اور پھر اقرار نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، گواہ بھی نہیں ہے، تو جس طرح ممکن ہو عورت اس سے پیچھا چھڑائے، عورت اس سے پیچھا چھڑائے، حق میں رکھے میں نہیں لندی، اور کوئی پاس پیسے دے کے چبڑا پیسے دے کے جان چلاؤ جانی پڑے تھے رہ نہیں سکتے، پتا ہے میں طلاق دیتی، انہوں پتا ہے میں نے 3 طلاقاں دیتی ہیں، ہوں آپ رہ نہیں سکتی، جو آگے نہ پہنچ دیتی ہے، کیا کرے؟ ایسی صورت میں کوشش کرتی رہے، قربت نہ کرنے دے، جس طرح ممکن ہو اس سے رہائی کی کوشش کرے، کوئی لے دے کے ہم دیتا بھی پھر بھی نہیں چھوڑتا، پھر عورت معذور ہے، ساری کوشش کرنے کے بعد پھر معذور ہے، اور مرد گناہگار ہے، دعا ہے نہیں، ساری عمر گناہگار ہوتا رہے گا۔ یہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتی رہے، قربت نہ کرے، اس کے ساتھ تعلق نہ رکھے، کوشش کرے جان چھڑائے، اب گواہ ہے نہیں، وہ کہتا ہے میں کون دیتی، لیکن اس عورت کے لیے ایسے مرد سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ اگر کسی نے رخصتی سے پہلے طلاق دے دی ہے کہ یہ دیکھا نکاح جو ہے نا یہ ضرور گھر آندھی نہیں، پہلے طلاق دے دی، راجے پہلے ہی انہوں نے طلاق دے دی، ایسی صورت بھی پیش آ سکتی، تو رخصتی سے پہلے اگر طلاق دی جائے تو طلاق واقعہ ہو جائے گی، لیکن ایک رعایت ہے اس میں، حق میں اگر مقرر ہے 10,000 مثال ہے کہ کسی نے بیوی نو لیا تو پہلے ہی طلاق دے دی، انہوں نے آپس میں ملاقات نہیں ہے، یہ بھی شرط ہے، آپس میں ملاقات تنہائی میں نہیں، طلاق دے دیتی۔ ایسی صورت اگر حق مہر مقرر ہوئے ہے ادھا دیتا جائے، 10,000 مقرر ہوئے ہے تو کنا دے ہوں جی ادھ وشکار جی طلاق دے سڑی نے کنا دے ہوں 5,000 دینا ضروری، وہ واسطے عزت بھی پہنچی ہے، جیڑی طلاق تو بعد عزت گزاری کی 3 مہینے ایسی عورت جہاں نکاح جو ہے رخصتی نہیں ہوئی انہوں طلاق ہو گئی ہے، ایسی عورت واسطے کوئی ایک دن بھی عزت نہیں ہے، اسے ادھر طلاق دے دوسرے پاسے نکاح کر سکتی ہے۔ کہڑی عورت جی جنہوں رخصتی تو پہلا تھوڑے گھر جان تو پہلا ہی طلاق ہو جائے وہ واسطے کوئی عزت نہیں ہے، ایسا وقت گزارنا یا 3 مہینے گزارتی ہیں عورتیں پھر جو نکاح کر سکتی ہیں، نہیں وہ اسے وقت کر سکتی ہے، کسی نہ نکاح یہ بھی کر سکتی ہے، ایسی گل ہے جی یہ کر سکتی ہے، اسی ویلے نکاح جگہ کرنا چاہیے، یہ رخصتی تو پہلا طلاق۔ ہوں عورت جی ہے وہ عزت کس طرح گزارے، یہ ذرا توجہ فرما لو، کیوں یہ بارے نہ بڑیاں بیبیاں جہاں بڑی مفتی نے فتوے دیا نے، جی عورت کا خامد فوت ہو گیا انہیں بھی عزت گزار نہیں، میں پڑھیا کتابوں میں کتنے بولی ہوئے انہیں بھی عزت گزار نہیں، خامد فوت ہو جائے تو انہیں بھی عزت
गुजार नहीं है, खावन का 100 करना 100 जी। तू वहां जितने लिए वह शरा शरीर मंदी लाई है ना, इधर ला रही इतने दरानियां क्या करती ने साडे महल्ले, वो आखियां ने भाई जे जना मर जाए इकट्ठा इस गले काम ना करना पिया भाई, इधर जी दोवां बंद गुजार दोवां औरतों ने गुजार जिला जिन्होंने तलाक हो जाए उन्हें भी गुजारनी है, जिला खामन फौत होए उन्हें भी गुजारनी है। इन्हें दो मुद्दत है जिसे निकाह नहीं किया जा सकता, इन आखते ने इज्जत गिनती दे ओ दिन जिन्हें निकाह नहीं हो सकता। वो फिर महल्ले च दरानियां अपनी आखियां जो है जना लैके जान दे ना तेरा मैयत जने की, ते तू 10 कदम ना जाई, फिर इज्जत नहीं करनी पैनी। दसो कैसे मसले कर दिए आपू ही बिल्कुल। मैं कहना कन्ना हथ ला लो, तुम कोई हक हस लेना गल कर कोई शरीयत को पुछो कि आखदी सी, फिर करो गल या ना करो, तुमको पुछ लिया गया गल करो। हाँ हाँ पैदा कर देंगे इश्तिहार। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਵੇਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਬੋ ਜ਼ਿੰਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਔਰਤ, बनाओ श्रृंगार नहीं करेगी उन्हें दिन, बल्कि शरा शरीफ आखिर हराम है ऐसी औरत वास्ते बनाओ श्रृंगार करना। जिसका जना मर गए है, जो तलाक हुई है निकाह कर नहीं सकती, कर नहीं सकती, बनाओ श्रृंगार क्यों कर रहे हैं, तो बनाओ श्रृंगार नहीं, जेबो जिंद नहीं कर सकती। मैं किसी किस्म के जेवर नहीं पाएगी, ना सोने दे ना चांदी दे जेवर नहीं पाए, रेशमी कपड़े जरक बर्क कपड़े औरत नहीं पाएगी, खुशबू वगैरह का इस्तेमाल नहीं, कंधी पट्टी नहीं, चूड़ियां नहीं पहनेगी। फिर सुन लो रोजों नाल हर घर च मरने होंगे ने, इधर किसी का गुजार नहीं होता, इतने करते हैं बुढ़ो मार के करवा सकते ना किसी को मिलता ना आपू मिले हुए। कुछ गल्लां जिहड़ियां ने गलत ने साडे मुआशरे बड़े परेशान करते हैं, जिन्होंने खावन फौत बाहर थां करते हैं। यह चीज़ां नहीं करेगी जी मैं कर करना, मेहंदी नहीं लाएगी, यानी जिन्होंने चीज़ों का जीनत बनती है वो काम नहीं करेगी इज्जत के दौरान। घर तो बाहर नहीं जा सकती इज्जत के दौरान, तलाक वाली इज्जत के दौरान भी नहीं जाती। मर्द जिम्मेदार उन्होंने रखे है, मकान रिहाज खुराक खान पीन बाहर भी जिन्हें जाना अंदर ही उसको मुहैया करना। तलाक आई हो अलबत्ता अगर वफात आई है वो सामने आई कोई, तलाक आई तो बाहर नहीं जा सकती, वफात आई नहीं जा सकती। जो वफात आई कोई सच्चा को नहीं, टुकर पानी को नहीं, खावन बहुत हो गया जिम्मेदारी वो फिर हलाल कमान वास्ते बाहर जा सकती है। हलाल कमाई वास्ते कुछ है बेचना या बाहर बीवी है उन्होंने वेखना है, या कुछ सब्जी खो के लियानी है या करना है करना है, वो वास्ते वो बाहर जा सकती। जिसका खावन मर गया होवे कुछ नहीं बाहर निकल सकती। तो शरा शरीफ आती है जे खर्चे वास्ते लाल कमान वास्ते कहाँ जाएगी, जे पैसे कोए कोनी बेची कोए है भाई फिर नहीं जा सकती, फिर आराम है ममनू है बाहर नहीं जा सकती। उसे घर में रहना है, उसे मकान में रहना है जिथे खावन हो गया या जिथे वो तलाक होगी, इसका नाम है इज्जत। अल्लाह जेड़ी बीमारी का घर इलाज ना हो सके अंदर में ही ऐसी दवाई लग गई ਉਹਦੇ वास्ते फिर बाहर जा सकती है। ये चीज़ां पेश आ सकती ने, ध्यान फरमाओ। जिस मकान में इज्जत गुजारना वाजिब है ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ नहीं सकती, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ नहीं सकती। अलबत्ता शोहर जरा या मालके मकान या शोहर के जो वारसीन ने, यानी तलाक आई है तो शोहर रखता ही नहीं और निकल बाहर साढ़े मुआशरे जिंदगी होंगे फिर जा सकती, फिर उसका झूठ बोले। जे शोहर नहीं रखता, जे बेवा है शोहर के वारस है खामद है वो वारसी आखते हैं, कल जी निकलती हो बिल्कुल ऐसे फिर भी सोचते मजबूरी उंज नहीं जा
जे किसी दिहाड़ी गई भी है इलाज मुआवजे वास्ते किसी मजबूरी वास्ते तो शाम को घर वापस आवे पहले जाएंगे किराए के मकान च रहिंदे मालिक आखदा किराया जो भाई फिर भी मकान बदल सकती है वो जो सारिया सहूलत मौजूद ने तो मकान बदल नहीं सकती उसे मकान च रहेगी जिसे तलाक हुई है बाहर गई हो ना तो तलाक का पता चल जाए फटाफट उत्थे ही आवे जेड़े जड़ी तलाक दी उत्थे ही आवे वो इंतजाम करेगा कितने अल्लाह अकबर जिथे आबरू इज्जत का खतरा हो गए सा बंदे उन्हें आखे जी मैं घर नहीं रहना कली है बीबी तो हूँ क्या करिए जी पिछे लगी है बंदा भी कोई रहने मैं जी उधर मतलब इज्जत से आबरू का हिफाजत करने वाला कोई नहीं कली है बीबी फिर वो मकान बदल सकती है दूसरे मकान में जा सकती है वैसे उस मकान छड़ इसका ना है इज्जत हूँ मैं इंशाल्लाह अगले दूसरा मजलूम पेश करांगा तो एक भी हो गया बमा अलैना